السلام علیکم. تو ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں خواجہ اسامہ ذیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں یہ بائکرز کمیونٹی کا اگر نام لیا جائے تو سر فہرست ایک نام آتا ہے. یہ وہ شخصیت ہیں. ان سے میری پہلی ملاقات مسجد نبوی کے صحن میں ہوئی اور اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں ہو سکتی کسی سے ملاقات کے لیے. آج یہ پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں میری مراد جناب مکرم ترین جہانگرد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ جی. تو کیا چل رہا ہے سر آج کل؟ میں تو پہلے تھینک یو آپ کا بولوں گا کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا. آپ کا شکریہ سر. آپ اور آئے. نو ڈاؤٹ اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں تھی کہ ہماری پہلی ملاقات بالکل ایسے ہی. مسجد نبوی کے صحن میں ہوئی اور ہم کافی دیر بیٹھے رہے, روزہ رسول کو دیکھتے رہے, گپیں لگاتے رہے, اپنی ٹورز جو سٹوریز ہیں وہ شیئر کرتے رہے. بڑا اچھا لگا. اور بس ہم عمرے سے جو ہمارا بائک پہ موٹر بائک پہ ہمارا گروپ عمرے کے لیے گیا, ادھر سے واپس آ کے بس ٹور چل رہے ہیں. نیکسٹ پلاننگ ہو رہی ہے. صحیح. نیکسٹ عمرے کا بھی پلان کر رہے ہیں کہ دوبارہ ہم تھوڑا اچھی تیاری کے ساتھ دوبارہ جائیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس کو تو کنٹینیو کریں گے. اب راہیں کھل رہی ہیں, لوگ اور بھی کافی سارے جا رہے ہیں. لوکل ٹورز بھی کر رہے ہیں, سٹارٹ ہیں, اس کی پلاننگ ہے. پنجاب میں ابھی تھوڑی ویدر تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے تو ابھی نارتھ سٹارٹ ہو جائے گا ٹورزم میں, بس ادھر جائیں گے. بس یہی ہے زندگی میں, کچھ رنگ بھرے جا رہے ہیں. تو مکرم صاحب یہ آپ نے سٹارٹ کب کیا یہ بائک کا شوق اور یہ بائک پہ سفر کرنا؟ تو یہ اس کا شوق کب یہ تو ڈیولپ ہوا؟ کافی پرانا ہے. کچھ چیزیں میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ کی ہوتی ہیں تو وہ بندے کے بلڈ کے ساتھ آتی ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جھکاؤ جو ہے نا اپنی جو ہابیز ہیں اس طرف جاتا ہے. تو بچپن سے ہی ایک شوق تھا کہ گھوما پھرا جائے, سیر و سیاحت کی جائے. تو یہ تو بچپن سے, پھر جیسے ہی بچہ گرو کرتا ہے تو اپنی جو اٹریکشن کی چیزیں ہیں نا اسی طرف وہ اٹریکٹ کرتا ہے. کچھ بچے ہیں وہ ان کو بالکل چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے آگے گاڑیاں رکھیں اور گڑیا رکھیں اور ٹوائز رکھیں, گاڑیوں کو اٹھاتے ہیں. وہ اس کی ایک, حالانکہ اتنی ایج نہیں ہوتی, بالکل چھوٹے. تو پہلی بائک کس ایج میں لی آپ نے؟ پہلی بائک میں نے لی 87 میں نے لی. اچھا جی 87-88 میں غالباً. تو پہلا ٹور پھر کہاں پہ آؤٹ آف سٹی جو ٹور ہوا؟ کوئی آؤٹ آف سٹی تو اس وقت کوئی ایسا فرسٹ کوئی پلان بڑا ٹور تو نہیں تھا. اچھا. تو بائک لی, چھوٹے چھوٹے ٹور ہوتے رہے. تو بڑا ٹور میں نے ایک پاکستان ٹورزم کے ساتھ مل کے کیا تھا, جو میرا, جس کو میں کہوں کہ پراپر پلان ٹور تھا. صحیح. باقی چھوٹے چھوٹے تو دوستوں کے. تو اس ٹائم ٹرینڈ تھا اس طرح؟ نہیں, اس وقت ٹرینڈ نہیں تھا. اچھا. ٹرینڈ نہیں تھا بلکہ برا ٹرینڈ تھا. کہ ہم کسی کو اگر کہتے کہ بائک پہ 88-89 کی بات بتاؤں, 90 کی میں بتاؤں, تو اس وقت میں نے جو ٹور کیا تو اس وقت کسی کو اگر بتاتے تھے نا کہ بائک پہ نتھیا گلی جانا ہے یا کاغان جانا ہے یا سوات جانا ہے, تو لوگ بڑی گندی باتیں کرتے تھے کہ دماغ خراب ہو گیا, پاگل ہو گیا, آوارہ ہے, پیسے کا ضیاع ہے, اور کوئی کام نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. وہ کافی ڈسکریج کیا جاتا تھا اس وقت کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے, فضول ہے. کیونکہ جو ٹورسٹ ہے میں کہوں گا کہ یہ ایب نارمل لوگ ہوتے ہیں, نارمل نہیں ہوتے. تو نارمل لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. بالکل. یہ والی چیزیں ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی نا کہ بائک پہ نکلنا ہے, ہم تو نیچر لور ہے, نیچر کو دیکھنا ہے, اپنی لگژریز کو, اپنے کمفرٹ زون کو نکل کے ہم بھاگتے ہیں, فریڈم چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم جب نکلتے ہیں, ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے, پہاڑ دیکھنے جانا ہے
تو یہ بھی تو پہاڑ ہے، یہ دیکھ لیں، بازار دیکھنے ہیں تو یہ دیکھ لیں، گرینری دیکھنی ہے تو یہ قریب کا جنگل ہے وہ دیکھ لیں. تو وہ نہیں سمجھتے کہ ہر جگہ کی اپنی ایک بیوٹی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ لوگوں کو میں نے اپنے ٹائم میں بہت فیس کیا. ایون میں اپنے کیریئر کا میں کہوں گا کہ اپروکسیمیٹلی 10 to 15 ایئر میں نے بہت فیس کیا. کافی لمبا ٹائم پیریڈ. کافی لمبا ٹائم. اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنی فیملی میں بھی اپنے دوستوں میں بھی بہت کرٹیسزم رہا میرے اوپر. پھر میں جب ٹور پہ نکلتا تھا اپنے پیرنٹ کو تو بتاتا تھا. جی جی. پھر شادی بھی ہوئی، مسز کو بتاتا تھا. بس میں ویری ارلی نکل جاتا تھا کہ لوگ نہ دیکھیں مجھے. گھر والے اعتراض نہیں کرتے تھے کہ اتنے لمبے ٹائم کے لیے آپ چلے جاتے ہیں؟ شروع میں تھوڑا تھا اس طرح کا، لیکن انہوں نے فیل کہا یہ کیا باز کہ نہیں آئیں گے. آپ باز نہیں آئیں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ اس کا پیشن ہے، کام کرتا ہے، کرنے کے بعد اگر کچھ دنوں کے لیے باہر جاتا ہے تو تفریح کر کے پھر فریش ہو جاتا ہے. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں کوئی اپروکسیمیٹلی 10 ایئر میں جو بھی ٹور کیے، ٹور کم ہوتے تھے، کوئی 6-8 مہینے میں ایک ٹور کر لیا. صحیح. اتنے زیادہ نہیں تھے، اب تو میں پروفیشنل میں ہوں. ہاں. تو اس وقت جب بھی نکلنا پھر صبح صبح اندھیرے میں نکلنا کہ کوئی دیکھ نہ لے، یا رات کو نکلنا اور بائک کو چھپ کے پیکنگ کرنی، اس کی اپنی جو لگیج ہے وہ ساری چھپ کے کرنی کہ کزن کوئی نہ دیکھ لے، کوئی اور نہ دیکھ لے، وہ کہیں گے پھر یہ نکل رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں کافی فیس کرنی پڑی. ہاں. ایون کچھ جگہوں پہ ہم کوئی سیریمنیز یا اس طرح کے ایونٹس میں، فیملی ایونٹس میں جاتے تھے نا، تو جیسے ہی بیٹھنے کے بعد گپ شپ ہو جانی، جب جیسے ہی میرے اوپر نگاہ کسی کی پڑنی تو انہوں نے کہنا دیکھیں جی یہ آج کے بچے آوارہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بائک اٹھاتے ہیں، رسک ہے، 2 ویل کو، وہ ایک کنسیپٹ تھا ایسے ہی ہے. تو ہمارا ٹورنگ میں ہم ہر چیز کی کیئر کرتے ہیں، سیفٹی کو، چیزوں کو. ہم نے تو سیر کے لیے نکلنا ہے، کوئی ریس کے لیے تو نہیں نکلنا. تو مکرم صاحب اتنا آپ نے ٹریول کیا ہے تو اس میں ایکسیڈنٹس وغیرہ بھی ہوئے؟ ایکسیڈنٹ الحمدللہ تو نہیں ہوئے، باقی ہلکا پھلکا گرنا گرنا تو چلتا رہتا ہے. صحیح. اور میں کہوں گا کہ جتنے بھی یہ موٹر بائک ٹریولر ہیں اور ایکسپلورر میں کہوں گا جن کو، وہ تلاش کے لیے نکلتے ہیں اللہ کی زمین کو دیکھنے، اللہ کے بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے. بالکل. تو وہ جب آپ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، پھر آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اس سائڈ پہ ہوتا ہے. صحیح. تو آپ پھر وہ ریس والا انسر یا وہ والا نہیں ہوتا آپ کا. تو آپ بالکل سلو جو ہمارے موٹر بائک ٹریولر ہیں بالکل سلو چلا رہے ہوں گے، نیچر کو دیکھ رہے ہوں گے. خاص طور پہ جب ایک نئی جگہ پہ جائیں گے، ماؤنٹین ایریا میں یا ڈیزرٹ میں، انوائرمنٹ اس کو فیل کر رہے ہوں گے. تو وہ کوئی سپیڈ والا نہیں ہے کہ آپ بھگائی جا رہے ہیں. تو وہ جب آپ سپیڈ پہ کنٹرول ہوگا، نیچر کو دیکھ رہے ہیں، گرینری دیکھ رہے ہیں، ماؤنٹین دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ہے، تو وہ آپ کی سپیڈ جو ہے نا وہ کنٹرول والی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی اس طرح کا بہت کم ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور اگر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کی جب اوور سپیڈنگ کریں، جب جہاں ٹریفک زیادہ ہے یا اس طرح، پھر بھی آپ اس کو فالو نہ کریں تو تب ہوتے ہیں. ہاں باقی گرنا گرنا تو ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. مکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے کہ اتنا ٹریول کرتے ہیں لمبا، یعنی کہ جرنیز پہ جاتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ آئی کیچنگ کہیں پہ کہ آپ نے کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت تو کمال ہے، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ جسے کہتے ہیں وہ مقام حیرت پر انسان پہنچے کہ میں کہوں کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے گفٹ کی ہے نا، تو میں کہوں گا کہ مجھے بالکل ایکسٹریم ٹاپ گفٹڈ ہوں میں. کہ کچھ لوگ ہیں وہ تھوڑا گھوم پھر لیتے ہیں، کچھ تھوڑا وائڈ گھوم پھر لیتے ہیں. میرا یہ ہے کہ مجھے اگر ایک بہترین لگژریس کوئی ویلا مل جائے، کوئی اپارٹمنٹ مل جائے جہاں تمام نعمتیں دی گئی ہوں، تمام سہولتیں دی گئی ہوں، بالکل، تو میرے خیال میں اپنا میں انالیسز کروں کہ میں مور دین
7 8 9 ڈیز میں وہاں اسپینڈ کروں گا. اس کے بعد میں کہوں گا کہ دفع کرو اس کو. میں نے ٹی وی پہ درخت نہیں دیکھنے, پہاڑ نہیں دیکھنے, ہاں میں نے ٹی وی پہ درخت نہیں دیکھنے, نہ ماؤنٹین دیکھنے, میں اوریجنل میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں آؤٹ ڈور نکلوں گا. تو اس حوالے سے تو میں بہت زیادہ میری جب میں ٹور پہ ہوں تو ایک ایک چیز کو ڈیپلی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میری جو ہے نا فیلنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور میری نیچر میری زیادہ جو ہے نا پریورٹی ہے. اس کے علاوہ جو آرکیالوجی ہے وہ میں زیادہ دیکھتا ہوں. آثار قدیمہ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن میں بھی ہے کہ وہ آپ جب قلعے اور محلات دیکھتے ہیں تو میں بھی اسی فیلنگ میں پہنچ جاتا ہوں کہ کسی زمانے میں یہاں بادشاہ بیٹھا ہوتا ہوگا, فورسز ہوتی ہوں گی, فوجیں, اور یہاں لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کو جی پھانسی دے دو, اس کو تخت دے دو, اس کو وہاں کا حکمران بنا دو. آج دیکھیں وہ قلعے میں دیکھتا ہوں وہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں جی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ چیزیں میری اٹریکشنز ہیں. میں آپ ریسنٹلی وہ ایک ٹی وی چینل پہ بھی آپ پروگرام کر رہے تھے, اس میں بھی آپ قلعہ جی اس میں بھی میری کیونکہ میری اندر اٹریکشن وہی چیزیں ہیں تو میں پھر اس ڈسکور پاکستان پہ میری ایپیسوڈ بھی چل رہی ہے ڈیپ بائکرز کی, تو اس میں بھی میں کیمرے اپنے ادھر ہی لے جاتا ہوں کہ آئیں دیکھیں جی یہ دنیا. تو مکرم صاحب یہ اب آپ کا جیسے شوق ہے, اب آپ کی ویسے تو سورس آف انکم بھی اگر ہم اس کو کہیں تو یہی ہوگی. سورس آف انکم تو ایسا یہ نہیں ہے میرا, تو یہ تو ایک شوق ہے, پیشن ہے. تو بٹ اس کو اب میں اس سائڈ پہ لے کر آ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی پاکٹ سے آپ جو ہے نا کتنی دیر اپنے شوق کر لیں گے, یا تو اتنا آپ ارن کر رہے ہوں تو پھر کریں. وہ بھی جو زیادہ بھی ارن کر رہے ہیں تو پھر وہ جس قدر میں ٹریولنگ کرتا ہوں یا ٹورزم کرتا ہوں تو اتنی ارننگ جب تک آپ ٹورزم سے کمائیں گے نہیں خود تو اتنی نہیں کر سکتے. ہاں سال میں کوئی ایک ٹور کرنا ہے وہ آپ اپنے بزنس سے اپنے جو گھر کا بجٹ ہے اس سے کر سکتے ہیں. تو آپ نے اگر بہت زیادہ ٹور کرنے پھر آپ پاسبل نہیں ہوتا. پھر ان کو کمپنیز فنڈ کرتی ہیں یا اس میں الحمدللہ اب پہلے تو یہ پوزیشن تھی کہ ایک ٹائم تھا, میں اپنی آپ کو بتاؤں کہ 2004 میں تقریباً 3-4 میں کہوں یا شاید اس سے تھوڑا 1-2 سال پیچھے, تو میں نے ایسے سوچا کہ میں کچھ اسپانسر لوں. تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک ہونڈا کے جو ریجنل آفس تھا وہاں گیا, جا کے میں نے یہ میری ایک تلخ یادیں ہیں. وہاں میں گیا تو میں نے کہا کہ میں ایسے ٹور کرنا چاہتا ہوں پاکستان کا پورے کا, اس کے بعد میں انٹرنیشنل ایک ٹور کرنا چاہتا ہوں, تو اس میں مجھے آپ اسپانسر کریں. تو اس وقت میری کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی, شاید میرا اللہ مجھے اور مضبوط کرنا چاہتا تھا. تو انہوں نے بڑے مجھے تلخ الفاظ کہے کہ یہ کوئی چیریٹی سینٹر تو نہیں ہے جہاں آپ آئے ہوئے ہیں, یہ ایک بزنس پلیس ہے, ریجنل آفس ہے, یہاں تو بزنس کی بات ہوتی ہے, یہاں چیریٹی کی یا فری کی بات تو نہیں ہوتی. تو پاکستان میں 20 ایئر بیک چلے جائیں تو کوئی کلچر اس طرح کا نہیں تھا. تو وہ میرے لیے بڑی تلخ تھا کہ میں ایک مقصد کے لیے آیا ہوں تو انہوں نے میری. تو اس کے بعد میں نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اب کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا, اپنی میں ورت اتنی بناؤں گا کہ لوگ مجھے خود کہیں پھر. اور الحمدللہ آفٹر 20 ایئر ایون میں اب بھی کہوں تو اب میں اگر اپنا کوئی پروجیکٹ کہیں بھی لے جاتا ہوں کسی بھی آرگنائزیشن میں, تو وہ میں اپنی فائل, اپنی جو اپنی پروفائل ہے یا اپنی ڈاکومنٹ میں ان کو دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی. تو وہ ایک سائٹ پہ کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک سائٹ پہ کریں, آپ بتائیں آپ کو کون نہیں جانتا, آپ بتائیں جی آپ کو کیا ہم سپورٹ کر سکتے ہیں.
تو یقین کریں میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ دھتکارے گئے ایک طرح سے کہ آپ کون ہیں, آپ کو تو کوئی نہیں جانتا, اور واقعی میرے اس وقت تو کوئی پروفائل نہیں تھی. تو اور میں یہ ایک بہت بڑا میسج بھی تھا لوگوں کے لیے بھی, میں یوتھ کے لیے بھی ایک میسج دوں گا کہ آپ اپنی پہلے ورتھ بنائیں, کام کریں. تو جیسے ہی کام کریں گے تو اسپانسر آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے. تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری یوتھ جو ہے نا کام کرے تو ایوارڈز جو ہے نا, یہ میڈلز, یہ آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں پھر. تو ہماری یوتھ ذرا جلد باز ہے, وہ کہتی ہے کہ پہلے سارا ایک ہی اس پہ ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ اپنی پروفائل ڈیولپ کی ہے, اور ڈیولپ کے بعد اب کوئی پروجیکٹ اگر کہیں ہم پٹ کرتے ہیں تو اس میں اسپانسر ملتے ہیں, کچھ پارشلی ملتے ہیں, کوئی 50-50 ملتے ہیں, کوئی 100% ملتے ہیں, تو اس طرح کے ملتے ہیں. تو ابھی آپ کے پاس کتنی بائکس ہیں مکرم صاحب؟ ابھی میرے پاس 3 بائکس ہیں. تو ان کی کیا ورتھ ہے؟ وہ یہ جو بائک آپ کی ہوتی ہے یہ ابھی ہم جب ادھر بھی ملاقات ہوئی تھی تو کچھ لوگ نے مجھے کہا یہ جو ہوتی ہے نا یہ بائکس بڑی مہنگی ہوتی ہیں. ہاں بائکس ڈیفینیٹلی مہنگی بائکس ہیں. یہ بائکس تو آپ کے پرپز پہ ہوتی ہے. اگر آپ نے خالی شہر گھومنا ہے اور ود ان سٹی آپ نے ٹریول کرنا ہے, پھر آپ کوئی بھی بائک لے لیں, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے آف روڈ کرنا ہے, ایڈونچر کرنا ہے, ڈیزرٹ جانا ہے, مڈ میں جانا ہے, تو اس کے لیے ایک اور آپ کے لیے آپ کے پاس بائک ہو جو اس پرپز کو پوری کرتی ہو, آف روڈ کے لیے وہ. تو ہم نے کیونکہ لانگ ڈسٹینس رائڈ کرنی ہوتی ہے, لمبے سفر کرنے ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں تھوڑی پاور بھی چاہیے ہوتی ہے, تھوڑی کمفرٹ بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑی بائک ہو, تاکہ تو اس کی ورتھ کتنی ہوتی ہے؟ اس کی ورتھ تو ڈفرینٹ بائکس کی ڈفرینٹ ہے. میرے پاس جو بائک ہے وہ کوئی 26 لاکھ کی ہے, جو ایک بائک جس پہ میں ابھی یہ مڈل ایسٹ کا ٹور کیا ہے. تو اس کی یہ ابھی کچھ بائکس بھی کچھ مہنگی ہو گئی ہیں, اس سے اور بھی مہنگی بائکس ہیں. میں ایک غریب آدمی ہوں, میں نے چھوٹی بائک رکھی ہوئی ہے, تو اس سے بڑی بائکس بھی ہیں. جیسے ہی پھر اپنا بجٹ ہوتا ہے, اپنی پاکٹ ہوتی ہے, تو اسی حساب سے پھر آپ. تو یہ جو سفر نور تھا اس کا پلان کیسے ہوا اور یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ اچھا, یہ آئیڈیا تو ایسے تھا کہ 2019 میں ہاں ہم فرسٹ ٹائم ہمارا ایک گروپ جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا ایران ہم گئے. تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ گیا, ورنہ ود ان پاکستان تو ٹریول ہوتے تھے. تو میں نے سوچا آؤٹ آف کنٹری پہلی دفعہ ایک گروپ گیا. تو وہ یہ تھا کہ پاکستان کیونکہ ایسی سچویشن پہ ہے, ایسی لوکیشن پہ ہے کہ آپ جب اراؤنڈ گلوب کوئی ٹورسٹ ٹریول کرتا ہے, پوری دنیا کا گول چکر لگاتا ہے, تو پاکستان اس روٹ میں آتا ہے. تو جتنے بھی فارنر ہیں وہ جیسے ہی اراؤنڈ گلوب ٹریول کرتے ہیں تو پاکستان سے گزر کے جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے مختلف کلبز کے ذریعے, مختلف لوگوں کے ذریعے, مختلف ریفرنس کے ذریعے. گورے ادھر پاکستان آتے ہیں, ہمیں بھی ملتے ہیں, باقی لوگوں کو ملتے ہیں. تو وہ ہم نے سوچا یار گورے پاکستان آتے ہیں تو ہم ان کے ملک کیوں نہیں جا سکتے. فرسٹ ٹائم جو ہے وہ 2019 میں ہمارا بائکس کا جو ایک گروپ تھا وہ ایران گیا. تو جیسے ایران گئے تو ایران کے لیے ہماری راہیں کھل گئیں, لوگوں پورے پاکستان کی آنکھیں کھلی کہ اچھا بائکر جو ہے اکراس بارڈر بھی جا سکتا ہے. تو اس کے بعد 3-4 گروپ میں دوبارہ ہم گئے ایران, راہیں کھلی. جیسے ہم ایران کیا تو ہم نے کہا ایران اگر جا سکتے ہیں تو ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو وہ پھر ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے دو دوست تھے, ایک بھاولپور سے تھے, ایک گجرانوالہ سے تھے. تو انہوں نے آئیڈیا دیا کہ آپ اس کو پلان کریں, یورپ کا بھی پلان کریں, سعودیہ کا پلان کریں, اور ہم اس کو لے کر جائیں. تو وہ پھر اس پہ میں نے پلان کیا کہ ہم عمرے پہ جائیں. تو اس کو ہم نے سفر نور کا نام دیا ٹور کے, یہ ایک مقدس ٹور ہے. تو پھر کرونا آ گیا, وہ سارے ہمارے پلان ڈسٹرب ہو گئے. 2020 اور 21 میں ہم
اسٹک ہو گئے, بارڈر کلوز ہو گئے, جو سچویشن دنیا نے دیکھی. اس کے بعد ہم نے 2022 میں پھر اس پہ ورک کیا دوبارہ, اسی پروجیکٹ کو سفر نور کو ہم نے کیا. اس کے اوپر پھر ہمیں کوئی 6-7 مہینے لگے. ایک ڈفرینٹ ٹور تھا, ڈیفیکلٹ تھا, روٹس ہو گئے, ویزاز ہو گئے, مختلف گورنمنٹ کو لوپ اپ کرنا, تو اس پہ کافی ہماری ایفرٹ ہوئی, کافی مشکل تھا. بٹ کوئی بھی مشکل کام ہے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ لگے رہے اس کے اوپر تو پھر کامیابی ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ, میرا ایک فیتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جو ہے نا مصمم ارادے کو دیکھتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان اب ڈٹ گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو مکرم صاحب, اس میں ٹوٹل کتنے دن آپ کا یہ جو پورا سفر تھا اسٹارٹنگ سے اینڈ تک, یہ ٹوٹل کتنے دن کا تھا؟ اچھا, ہم نے جو پراپر پلان کیا تھا وہ ہمارا ڈے بائی ڈے پلان تھا, اور اس کو ہم نے کسی حد تک فالو بھی کیا. وہ ہمارا کوئی 58 ڈیز کا تھا, اپروکسیمیٹلی 2 منتھ کا, جو آپ نے پلان کیا تھا, جو پلان کیا تھا, جو ہم نے گورنمنٹ کو دیا, پاکستان گورنمنٹ, ایران گورنمنٹ اور ڈفرینٹ جو گورنمنٹس ہیں ان کو دیا, ایمبیسیز کو دیا, فارن آفس اور اپنی گورنمنٹ کو, اور جس کو ہم ڈے بائی ڈے فالو کرتے رہے. تو وہ ہمارا 58 ڈیز کا تھا. تو ٹارگٹ ہمارا مکہ تھا. مکہ میں ہم عمرے کے بعد ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم جو دوست جہاں بھی جانا چاہیں, کیونکہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن عمرہ تھا, اس کے بعد کوئی اگر اپنے ریلیٹیو کو ملنا چاہتا ہے, کچھ ریسٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی گھومنا پھرنا چاہتا ہے, تو وہ تھوڑا سپلٹ ہو جائیں گے. عمرے کے بعد ہم پھر تھوڑا ریلیکس ہو گئے, پھر مدینہ ہم کچھ دن ٹھہرے. تو ہمارا پلان تو ایکچولی تھا جارڈن اور عراق کے راستے سے واپس آنے کا. تو ہم گئے تھے ادھر سے, پاکستان سے ہم گئے ایران سے پھر ہم ایران کی پورٹ ہے بندر عباس سے ہم نے فیری پہ بائکس اور خود پیسنجر فیری لی, وہ ہمیں شارجہ لے گئی, شارجہ سے پھر دبئی, ابو دھابی, پھر السلہ بارڈر سے ہم البتہ پہنچے, پھر ریاض سے پھر ہم طائف گئے, طائف سے مکہ گئے. تو پھر سعودیہ کے بعد ہم نے جارڈن جانا تھا, جارڈن سے ہم نے عراق سے ایران سے پاکستان. یہ ایک راؤنڈ ٹرپ تھا. لیکن عراق کی جو سیکیورٹی کی صورتحال تھی وہ ذرا ڈیفیکلٹ تھی, تو اس پہ انہوں نے ہمیں الاؤ نہیں کیا کہ آپ جائیں. تو پھر ہماری جو اپنے کلب کی ٹیم تھی, تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیا کیا جائے, ابھی ویزے ہمارے نہیں ہو رہے. ہم نے کوئی 20 ڈیز وہاں ویٹ کیا ویزے کا. تو ہماری جو میجورٹی تھی بائکرز کی, انہوں نے کہا جی ہم نے ڈیسائیڈ کر کے آئے تھے کہ اسی روٹ سے جانا ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی روٹ کو ہی فالو کریں جو ہم پلان دے کر آئے تھے, جارڈن اور عراق کا. تو میں نے ان کو کہا کہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے, بہرحال اگر بندہ کوشش کرے تو کام ہو جاتے ہیں. تو ہم نے وہ پھر سفارتی سطح پہ بھی کافی کوششیں کی, ریاض میں پاکستان امبیسی, جدہ میں پاکستان قونصل خانہ, انہوں نے کافی ایفرٹ کی, بغداد میں جو پاکستان امبیسی ہے اس نے بھی ایفرٹ کی, ہمارے فارن آفس نے بہت زیادہ ایفرٹ کی, وزارت خارجہ اسلام آباد نے. تو اپنے جو لنکس تھے ہم نے وہ یوز کیے. تو بٹ ویزا تو ہمیں ایشو ہو گئے عراق کے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ عراق کے جس روٹ سے ہم نے ان ہونا تھا, کراس کرنا تھا, وہ 2 پروونس جو ہے نا وہ تھوڑے انسیف ہیں. تو وہ بار بار جیسے ہی ہم نے فورس اپنی بڑھائی, ان کو فورس کرنا شروع کیا کہ ہمیں جانے دیں, تو ان کا یہی تھا کہ ایک بڑا گروپ ہے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی اٹیک ہو جاتا ہے کچھ اس طرح کا, تو وہ پاکستان کا بھی امیج خراب ہوگا اور ان کا بھی خراب ہوگا, کہ وہ اسی لیے وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو نہ کیا جائے. تو ہم پھر نہیں جا سکے. تو میرے خیال میں اسی میں ایک بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک پلاننگ ہم زمین پہ بنا رہے ہوتے ہیں, انسان ایک اللہ تعالیٰ بنا رہا ہوتا ہے پلاننگ, تو وہی پلاننگ اس کی ہی کامیاب ہوتی ہے. تو وہ ہم نہیں جا سکے. تو کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا, کوئی ویدر کے ساتھ, بارڈر کے ساتھ, کنٹریز کے ساتھ, پہاڑوں کے ساتھ,
موسم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا تو ہم پھر جائیں گے. اس کو پھر ایکچوئل کتنے ڈیز میں آپ پھر واپس آئے؟ 58 ڈیز کا آپ کا پلان تھا 58 ڈیز کا تھا, ہم کوئی 103 دن میں واپس آئے. ڈبل ہو گئے تقریباً, اپروکسیمیٹلی ڈبل ہو گئے. تو وہ ہم اسی ویزوں کے ویٹ کرتے رہے, ویزے پھر ایشو ہوئے بارڈر پہ, ہم کوئی 6-7 ڈیز وہاں سٹک رہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا, پھر آگے رمضان سٹارٹ ہونے والا تھا, تو سب کی تھی کہ ہم رمضان سے پہلے پہنچ جائیں, گھروں میں پہنچ جائیں. پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا مشاورت سے تمام ٹیم کی کہ ہم جس روٹ سے آئے ہیں تو اسی سے ہمیں واپس جانا چاہیے, کہ یو اے ای سے ہم واپس جائیں. تو اس کے پھر ان کے ویزوں میں بھی 5-6 دن وہ لگ گئے, تو اس طرح ہم تھوڑا ڈیلے ہوا. تو اس میں پھر جب آپ یہاں سے نکلے تھے, آپ کی منزل تھی کہ ہم عمرہ کرنے بیسیکلی جا رہے ہیں, تو جب پہنچے خانہ کعبہ تو تب کیا فیلنگ تھی کہ ہم نے جو ایک اتنا لمبا سفر تھا؟ میں کہوں گا کہ ہماری فیلنگ تمام کی بڑی مختلف تھی. میں اس سے پہلے بھی 2 بار عمرہ کر چکا ہوں ماشاءاللہ, تو الحمدللہ. تو اس وقت یہ تھی کہ یہاں سے ہم نے ایئرپورٹ سے احرام باندھا اور 3-4 گھنٹے میں ہم جدہ پہنچ گئے. جدہ سے ہم ٹیکسی پہ, وین پہ مکہ گئے, عمرہ کیا. تو وہ 4-5-6 گھنٹے کا پروسیس تھا جو ہمارا کیوریوسٹی تھی کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ ہم کوئی تقریباً 21-22 دنوں میں ہم مکہ پہنچے ہیں فرام لاہور. بالکل ایسے ہی ہے, وہ 21-22 دن منزل کا سوچنا. تو وہ ہمارے لیے ہر دن صبح سے شام تک یہ ایک اٹریکشن تھی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہماری منزل تھی کہ ہم کب پہنچیں گے. پھر اگلا دن, پھر دوسرا دن, اب کم پہنچیں گے, ہماری منزل جو ہے نا مکہ ہے. وہ 22 دن ہماری ڈیلی یہ تھی. اور جب ہم وہاں پہنچے, اب ایک چیز آپ ایک دن سے پلان کر رہے ہیں, ایک چیز آپ 22 دنوں سے اس کے لیے سفر کر رہے ہیں. تو جب وہ چیز ہوتی ہے تو پھر تو جو فیلنگ ہے وہ تو بالکل. ہاں, تو پھر عمرہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد پھر کیا سارا؟ ہاں, ہم کچھ دن مکہ ٹھہرے رہے. اس کے بعد ہمارا پلان تھا کہ میرا پلان تھا کہ پاکستانیوں کی یا جو مسلمز ہیں زیادہ تر, ان کی زیادہ تعداد جو ہے, پہلے تو سعودی گورنمنٹ کی بھی پابندیاں تھیں کہ آپ جدہ, مکہ اور مدینہ کے علاوہ جو زائرین ہیں کہیں نہیں جا سکتے. ویزے کی سچویشن ایسی تھی. اب انہوں نے ویزے بھی اوپن کر لیے کہ پورے آپ سعودیہ میں جا پھر سکتے. اور ویزا اوپن ہونے کے باوجود بھی پاکستانی جو ہے, تھوڑا پاکستان ایک غریب ملک ہے, تو ان کے لوگ بمشکل ہی مکہ اور مدینہ کا سٹے افورڈ کرتے ہیں. وہ جاتے ہیں, عمرہ کیا, مدینہ کچھ دن گزارے, واپس آ گئے. تو ابھی بھی ویزا حالانکہ اوپن ہے, پورے سعودیہ کا ہے, تو پاکستانی مکہ, مدینہ اور جدہ کے علاوہ کہیں نہیں جاتے. تو ایک ان کا سٹے لمیٹڈ ہوتا ہے, اور ان کی کوئی اتنی زیادہ اٹریکشن بھی نہیں, نالج بھی نہیں, بہت کم لوگ جاتے ہیں میرے خیال میں, نہ ہونے کے برابر. تو ہمارا یہ ایک ٹارگٹ یہ بھی تھا کہ ہم مکہ اور مدینہ عمرہ کرنے کے بعد ریسٹ آف سعودیہ کو بھی لوگوں کو دکھائیں, اس کو بھی خاص طور پہ ایکسپلور کریں, اور پاکستانی کو دکھائیں کہ آپ جاتے ہیں مکہ اور مدینہ کے علاوہ بھی سعودی عربیہ بہت خوبصورت ہے ڈفرینٹ اسپیکٹس میں. کہ آپ اگر وہاں ماؤنٹین دیکھنا چاہتے ہیں, آپ وہاں ڈیزرٹ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ وہاں لش گرین ایریاز دیکھنا چاہتے ہیں, آپ وہاں ایگریکلچر لینڈز ہیں, بڑی بڑی لینڈز ہیں, یہ دمام اور قصیم اور اس سائڈ پہ, تو آپ وہاں کھجوروں کے بڑے بڑے باغات ہیں, زراعت بھی ہو رہی ہے, پہاڑ ہیں, سرسبز پہاڑ ہیں, ہل اسٹیشن ہیں, اب طائف ہو گیا, حدہ ہو گیا, ابہا ہو گیا. تو یہ سائڈ کافی ہماری ایبٹ آباد, مانسیرہ, بالا کوٹ اس طرح کی ہے. تو اس میں مکہ اور مدینہ کے علاوہ سب سے جو اٹریکٹ کیا جس جگہ نے, وہ کون سی جگہ تھی؟ اچھا, اس میں مختلف لوگوں کی مختلف چوائس ہوتی ہے. تو مجھے تو اس کا جو یہ ابہا قصیم سائڈ ہے, جزان, یہ مجھے اچھی لگی. اور مجھے حائل کافی ان کا بڑا ایک شہر ہے, اس کا آپ نے پوسٹ بھی ایک جی, اس میں کافی کھلا کھلا موسم, اچھا, سڑکیں صاف,
کوئی زیادہ پولوشن نہیں, کوئی زیادہ ٹریفک نہیں, تو ہم نے وہاں اسٹے بھی کافی کیا. تو وہ سائڈ ارر سائڈ ہم گئے, وہ کافی اچھی ہے. اور سعودی عربیہ کی گورنمنٹ ابھی الولا اور یمبو اور دبا والی سائڈ جو جارڈن بارڈر اور ایجپشن بارڈر کے قریب کے ایریاز ہیں ان پہ کافی ان کو ڈیولپ کر رہی ہے. تو کہنے کا یہ ہے کہ سعودیہ صرف ان 2 شہروں تک نہیں ہے, تو آپ کو سعودی عربیہ پاکستان رقبے کے حساب سے پاکستان کا 3 فولڈ ہے, 3 گنا زیادہ بڑا ملک ہے. تو اب جب آپ کو 3 گنا زیادہ بڑا ملک کا امیجن کریں تو آپ کو 3 پاکستان وہاں ملیں, سمجھ لیں اتنے ایریے میں. تو اس میں بہت کچھ ہے, آپ کو ہسٹری بھی ہے, آرکیالوجی ہے. سعودی عربیہ کی فوڈز آپ کی ڈیفرنٹ ہیں, تو آپ ڈیفرنٹ ریجنز میں جب جاتے ہیں تو 500-600-800 کلومیٹر کے بعد آپ کو ڈیفرنٹ لینڈسکیپ ملے گا, ڈیفرنٹ کلچر ملے گا, ڈیفرنٹ ویدر ملے گا. مکرم صاحب اتنا ٹریول کرتے ہیں, ابھی بھی جو سفر نور آپ نے کیا اس میں ڈیفرنٹ کنٹریز سے گزرے, ڈیفرنٹ آپ کو جو ہے نا وہ ایٹماسفیئر ملے, ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگ ملے, لوگوں کا جو آپ نے ایک رویہ دیکھا تو وہ کس طرح سے چینج ہے ہر ریجن کا اپنا, کیا اس میں فرق, مین جو فرق آتا ہے جو کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں 600-700 کلومیٹر مثال ہے, تو میجر فرق آپ لوگوں کے رویے میں کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا ویسے اوورآل تو سعودی عربیہ کے لوگ سارے تھوڑے تھوڑے ڈیفرنٹ ہے, ان میں ڈفرینس ہے, بٹ ایک جیسے ہیں. بٹ مدینہ کے لوگ میں نے دیکھا ہے ہنس مکھ ہے, جولی ہیں, گپ شپ والے ہیں, اور میں نے ان کو مسکراتے اور کہکے لگاتے دیکھا ہے. صحیح بات. اور مکہ کے لوگوں کو میں نے نہ مسکراتے دیکھا ہے نہ کہکے لگاتے دیکھا ہے, بالکل سیریس لمیٹڈ ایک رہنا, کوئی گپے شپے نہیں لگاتے. اور اسی طرح تھوڑے سخت مزاج بھی ہیں, سخت مزاج بھی ہیں کہ چیزوں میں الجھ جلدی جاتے ہیں. اچھا مجھے تو ہم جب گئے تو ہماری ملاقات بھی ہوئی وہاں پر, تو جب میں نے مکہ کا جب دیکھا تو مکہ میں مجھے نا ایک ایسے شور سا کچھ محسوس ہوتا تھا, یعنی کہ دن رات ایک شور سا کچھ محسوس, جیسے یعنی کہ وہ پراپر ایک شور نہیں ہوتا تھا لیکن وہ ایک شاید کیفیت تھی یا کیا تھا. لیکن جو مدینہ کی فضا ہے وہ بڑی پرسکون اور بالکل ادھر آپ کو شور نہیں محسوس ہوتا. مدینہ میں تھوڑا میرے خیال میں احترام کا سکون ہے, خاموشی ہے, ادب ہے, دھیما پن ہے, اونچی آواز آپ کو نہیں ملے گی, شور نہیں ملے گا. آدمی اگر چل بھی رہے ہوں گے تو دھیمے دھیمے چل رہے ہوں گے. تو مکہ میں تیز تیز چل رہے ہوں گے, وہ ادھر بھاگ رہے, گاڑیاں, لوگ, افراتفری, ہوٹل آ رہے ہیں, حرم جا رہے ہیں, تو ایک تیزی لگتی ہے کہ اس طرح کا ہے. وہ مدینہ میں اس طرح کے. تو آپ تو کافی دن رہے مدینہ میں جی, تو کیا کوئی ایسا کوئی اسپرچولی بھی کچھ ایسا فیل کیا وہاں پر؟ ہاں میں نے تو کافی, مجھے اس سے پہلے بھی جب گیا ہوں تو اتنا موقع نہیں ملا اتنے اسٹے کا, اب تو کافی موقع ملا. اور وہاں سے مدینے سے تو آنے کو دل نہیں کرتا تھا, اور بڑی دعائیں بھی کی کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ موقع دے. اور ایک اپنائی ایسی ہوتی تھی. بہت ساری جگہیں ہیں جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو ٹورسٹ کا تھوڑا ایک جو اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان ایک چیز بنائی ہے وہ یہ کہ یہ کسی جگہ کو اپنا گھر نہیں ایکسیپٹ کرتا. یہ ایک میری ایک فیلنگ ہے کہ جو بھی ٹورسٹ ہے تو وہ کسی بھی جگہ پہ چلا جائے گا تو اس کو اپنا گھر ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ اس سے پیار کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے, لیکن اگلے دن وہ اٹھے گا, وہ بولے گا کہ میں اس سے نیکسٹ ڈیسٹینیشن پہ جاؤں, اور آگے کا کھوج نکالنے کی اس میں کیوریوسٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بلٹ کیا ہوا ہے کہ اب ہم اگر چترال جائیں گے تو دل کرے گا چترال سے آگے جائیں جی, آگے بونی دیکھتے ہیں جی, وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے. بونی جائیں گے یار, آگے چلتے ہیں, آگے مستود دیکھیں گے. بونی کو ہم بائے بائے کر دیں گے, بہت خوبصورت جگہ ہے. مستود پہنچ گئے, مستود جی پہاڑ ہیں, یہ ہے وہ ہے, سارا گلیشیئر دیکھے, آگے چلتے ہیں یار شندور چلتے ہیں, مستود کو بائے بائے کریں. تو یہ ٹورسٹ ورلڈ اوور جو جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ والا بلڈ
یہ بریڈ جو ہے نا یہ کہیں بھی جائے گی تو اس کو اپنا نہیں بنائے گی, گھر نہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی, وہ نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف بھاگے گی, آگے بڑھیں اور کھوج لگیں. تو مدینہ میں میں نے فیل کیا, اب سعودیہ میں باقی شہروں میں بھی بہت پیار ملا, یو اے ای میں, ایران میں, باقی کنٹریز بھی جاتے ہیں تو جسٹ وہ اسپینڈ کرتے ہیں ٹائم, اس کے بعد ہم پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں, بائے بائے جی ہم جا رہے ہیں جی. لیکن وہ مدینہ ایک ایسی فیلنگ تھی, دل کرتا تھا کہ اس میں اور ٹھہرا جائے, اور یہ فیلنگ تھی کہ جسٹ لائک میں اپنے ہوم میں بیٹھا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہاں پر بالکل ایسی فیلنگ ہے کہ گھر والی وہاں پہ وہ کوئی اجنبی والی فیلنگ ہے نہیں کہ یہ کوئی ہمارے گھر سے کوئی اتنے ہزار کلومیٹر دور چل گیا ہے. تو وہ ایک فیلنگ ایسی ہوتی تھی کہ جیسے ہم لاہور میں بیٹھے ہیں اپنے گھر میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہاں جی بالکل ایسے ہی. وہاں کوئی وہ والی نہیں تھی. اور باقی شہروں میں بھی گئے ہم, بہت سارے شہروں میں سعودیہ کے بڑے اچھی ہماری مہمان نوازی ہوئی, عربیوں سے ملے, پاکستانیوں سے ملے, جتنے دن 1 دن 2 دن 5 دن ہم نے گزارنے کے بعد ہم نے آخر اس کو بائے بائے کیا, چلے جی یہ ہماری منزل یہ نہیں ہے, منزل تمہاری آگے ہے. لیکن مدینہ میں دل کرتا تھا کہ ہم منزل ہماری ہے نہیں, یہی منزل ہے, یہی منزل ہے. بیٹھے ہیں بالکل یہ فیلنگ اصل میں تو منزل ہی وہی ہے نا, منزل بھی وہی ہے بے شک. اب آپ تو گروپ کے ساتھ تھے, میں تو پھر بھی اکیلا تھا, تو میں اکیلا پھیر رہا ہوتا تھا, لیکن کبھی کوئی رات کو لیٹ بھی اور سب کبھی کوئی فیل نہیں ہوا کہ کسی ان نون جگہ. وہاں ایک ایسی فیلنگ بھی میں نے فیل کیا کہ ایسے لگتا تھا کہ ہمارا جیسے کوئی بڑا ہوتا ہے نا گھر میں, ایک والد ہوتا ہے, بزرگ ہوتا ہے, ایک سرپرست ہوتا ہے. مدینے میں جا کے ایک فیلنگ ہوتی تھی کہ جو کچھ بھی میرا ایک بیٹھا ہوا ہے ہمارا, بالکل یہاں پہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا مجھے, کچھ کہہ نہیں سکتا. بالکل یہ فیلنگ ہوتی ہے, بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی فیلنگ تھی. تو مکرم صاحب, اب یہ جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی فیلنگ والی جگہ ایک دنیا میں موجود ہے, تو پھر کس طرح سے اپنے آپ کو پھر کرتے ہیں کہ ہمیں باقی بھی دنیا دیکھنی ہے, کہ وہ یہ جو فیلنگ یہاں پر آئی کہ کہیں اور مل سکی آپ کو, اور کہیں اس کھوج میں گئے کہ یار یہ جو فیلنگ ہے خاص فیلنگ ہے, کہ ہمیں چیک کریں کہ کہیں اور بھی ایسی فیلنگ آتی ہے, یہ اسپیشلی اسی جگہ کے لیے. نہیں, آپ جب کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں, نیک لوگوں کی صحبت میں جو لمحات گزارتے ہیں, وہاں آپ کو روح کی تسکین ہوتی ہے, آپ کو سکون ملتا ہے. تو میرے خیال میں تو بہت ساری جگہوں پہ ہم جاتے ہیں, ہر جگہوں پہ, مسجدوں میں, مزاروں پہ, مختلف شہروں پہ نیچر کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. لیکن وہ مدینے میں جو محبت, پیار, اپنائیت خاص طور پہ آب و ہوا میں, تو وہ چیز تو کہیں نہیں ملتی. لیکن ہم کیونکہ ایک ایسی برادری سے ہیں جو انڈور کی بجائے آؤٹ ڈور پہ اس کا اطمینان ہوتا ہے, تو ہم تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل, تو اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہاں, اور ٹور میں تو میں کہوں بہت ساری جگہوں پہ میرا بلیو ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اللہ سے میری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جب ایک چیز دیکھتے ہیں کوئی اچھی, اس پہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا چیزیں بنا دی, تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا بے شک اس کی جو وہ غفور الرحیم ذات کہا گیا ہے اس کو, تو وہ اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے بہت ساری جگہوں پہ, اور اس کی نعمتیں دیکھ کے تو اللہ سے باتیں ہو رہی ہوتی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ میں گھر میں شاید اللہ کو اتنا یاد نہیں کرتا جتنا سفر میں کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے ہوتی ہے, سامنے ہوتی ہے. اور اسی لیے جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو اللہ سے باتیں ہو رہی تھیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ اب میں اپنی لگژریز, اپنے بیڈ, ایئر کنڈیشن, اپنے گھر کو چھوڑ کے جب سفر پہ جاتا ہوں تو کبھی ریت پہ بھی سونا پڑتا ہے, کبھی گھاس پہ بھی سونا پڑتا ہے, کبھی تختے پہ بھی سونا پڑ جاتا ہے, کبھی خالی چائے اور سوکھی روٹی سے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے, کبھی خالی پانی پی کے بھی ہمیں گزارا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں
ٹریول سکھاتی ہے. تو جب یہ اس فیز سے آپ گزرتے ہیں پھر اللہ سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر وہ گھر نہیں ہوتا, نہ بیگم ہوتی ہے کہ جو آپ کو چیزیں بنا کے دے, جی بھوک لگی ہے جی ڈش تیار ہو کے آ گئی. وہاں یہ نہیں ہوتی, پھر وہاں اللہ سے باتیں ہو رہی ہوتی. بالکل. تو اللہ تو مکرم صاحب اس کا جو کیا کہتے ہیں یہ جو سفر نور ہے پورا, اس پہ کتنا ایکسپینس آیا ٹوٹل؟ اچھا, اس پہ ہمارا ایکسپینس کا ہم نے اپروکسیمیٹلی کیا تھا کوئی 550 لاکھ کا, کوئی 5-5.5 لاکھ کا ایسٹیمیٹ کیا تھا. بڑا اچھا ارینجمنٹ کے ساتھ ہم جب آپ پلان کر رہے تھے, جب پلان کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ تقریباً 1-2 لاکھ ہم ایکسٹرا ہر بندہ کیری کرے, اپنے پاس سیو ہونا چاہیے, کچھ 6-7 لاکھ تک لے جانا چاہیے, اپنے پاس ہونا چاہیے. لیکن ہم نے وہ پر ڈے, کیونکہ ڈے بائی ڈے پلان تھا, تو ہمارا تھا کہ 5-5.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ایکسپینس ہوں گے ہمارے. تو اس سے ہم نیچے ہوں گے. ہمارا پھر وہ سٹے اوور ہو گیا تھوڑا, تو ہمارا کوئی 8-9 لاکھ کے قریب لگا ہے. اور جس نے کچھ ٹریول ذرا زیادہ کیا ہے ود ان سعودیہ, یا کچھ ہمارے دوست عمان بھی چلے گئے, یا کچھ نے شاپنگ زیادہ کر لی بیگمات کے لیے اور بچوں کے لیے, تو ان کا بجٹ تھوڑا سا اور بڑھ گیا. تو آپ کیا لے کے آئے تھے پھر گفٹ؟ میں تو گفٹ ایکچولی بائک پہ جب آپ ٹریول کر سکتے ہیں تو آپ کی لگیج اسپیس کافی کم ہوتی ہے. میں تو تھوڑی سی بالکل کھجوریں لے کے آیا, دو باکس سے, ایک باکس تو راستے میں ہم کھا گئے, روزے شروع ہوئے تو وہاں ہم نے یوز کر لیا. تو زمزم بھی میں نے بالکل اونلی 3 بوٹل, اسمال بوٹل جو ہے وہ میں نے کی, کیونکہ لگیج کا بڑا ایشو تھا تو ہم کیری نہیں کر سکتے. 1-2 دوستوں کو میں نے سوچا کہ ان کو دے دیتا ہوں جو بائیر گئے, تو میں نے کہا کہ ان کی بھی اپنی لگیج ہوتی ہے لمیٹڈ. پھر میں نے کہا کہ کارگو کراتا ہوں, تو کارگو کا بھی کمپلیکیشن تھی کہ آپ کا سائز ہو, ویٹ ہو, اس طرح تو نہیں کر سکا. تو باقی بچوں کے لیے تھوڑے سے گفٹ شفٹ دبئی سے کچھ لے لیے تھے, کچھ ایران سے لیے, سعودیہ سے بھی کچھ لیے, جو بالکل لائٹ ویٹ کوئی چیزیں تھیں کوئی, تو اس طرح کے تھوڑے کیے. تو مکرم صاحب ایک میں آپ سے سوال کروں کہ اتنا یعنی کہ روڈز پر جاتے ہیں آپ اور اندھیروں میں بھی آپ ٹریول کرتے ہیں, تو کبھی کوئی ان یوزول کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر آئی ہو؟ کیونکہ اب جیسے کیا کہتے ہیں جو دوسری مخلوق ہیں ان کا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, تو کبھی ایسا کہیں پہ فیل ہوا ہو, کوئی نظر آئی ہو کس طرح کی مخلوق؟ نہیں, مجھے تو کوئی ایسا نہیں ہوا, بٹ کچھ دوست کہتے ہیں کہ کچھ آپ جب ویرانے میں جائیں یا اس طرح کی جگہوں پہ آپ جاتے ہیں, جو ابینڈنٹ کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو شاید ہوتی ہوں, تو میرا کوئی اس طرح کا نہیں ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ان چیزوں کا قرآن میں بھی ذکر ہے, لیکن قرآن میں اگر ان کا ذکر ہے تو ان سے دور رہنے کے لیے یا ان کو دور بھگانے کے لیے یا ان سے بچنے کے بھی طریقے قرآن میں بتائے گئے. تو الحمدللہ میری تو شروع سے ہی عادت ہے کہ میں بائک پہ بیٹھتا ہوں تو میں کوئی ہینڈ فری گانے شانے میں نہیں سنتا, کوئی چیز میں نہیں سنتا. شروع میں کوئی 1-2 ٹور کیے ہیں جس میں نے قرأت لگائی تھی, تو پھر میں نے کہا کہ قرأت سننے کی بجائے اگر میں خود پڑھنا ورد کرنا شروع کروں تو وہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے. تو وہ پھر میں نے پڑھنا شروع کیا, تو الحمدللہ اب کوئی مور دین 25 ایئر ہو گئے ہوں گے الحمدللہ. اللہ کا بے حد شکر ہے کہ میں بائک پہ اگر میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے بائک چلا رہا ہوں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں ورد نہ کر رہا ہوں الحمدللہ. تو میری یہ اللہ کا بے حد کرم ہے. میرے خیال میں پھر آپ کی جو کامیابی کا راز ہے وہ بھی یہی ہے الحمدللہ. اور میں یہ بھی کہوں گا اپنے دوستوں کو, اپنے جو گروپ میں جاتے ہیں گانے سننے یا فضول میں, اگر گانے بھی نہیں سنتے تو آپ خاموش بیٹھے ہیں, خالی بائک چلا رہے ہیں اور سامنے دیکھ رہے ہیں,
زبان تو آپ کی رکی ہوئی ہے. بالکل بالکل آپ اگر بائک بھی چلاتے رہیں, سامنے دیکھتے رہیں, ورد بھی کرتے رہیں, تو آپ کا 2 in 1 ایک چیز ہو جائے گی. تو میں اپنا کہتا ہوں کہ میں جتنا درود شریف میں بہت زیادہ اس دوران پڑھتا ہوں, اور ڈیفرنٹ چیزیں بھی پڑھتا رہتا ہوں ساتھ, تو وہ 7-8 گھنٹے جب آپ کوئی چیز کا ورد کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ میری بلیسنگ ہے کہ میں ٹور پہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں ذکر اذکار ٹور کے دوران کرتا ہوں یا اتنا میں نارمل لائف میں گھر میں نہیں کرتا. گھر میں تو ایک تسبیح بھی نہیں ہو پاتی. وہاں 7-8 گھنٹے اگر آپ دیکھیں, کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیں, درود شریف کا ذکر کر لیں, اور سفر بھی بہتر گزرتا ہے. اور میں اکثر ورد کرتا رہتا ہوں سبحان اللہ کا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کا کرتا رہتا ہوں. درود شریف کرتا رہتا ہوں, مختلف کلمات ہیں وہ میں پڑھتا رہتا ہوں. اگر آپ 1-2 گھنٹے دیکھیں, 3 گھنٹے 5 گھنٹے درود شریف پڑھیں تو پتہ نہیں کتنا پڑھا جائے. تو اتنا ہم ڈیلی لائف میں یہاں تو نہیں پڑھتے. یہاں تو ایک کال آ جاتی ہے, ایک بندہ آ جاتا ہے, ادھر جا 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں شاید بھاگم بھاگ میں. کبھی تو ایک تسبیح بھی نہیں ہو پاتی یہاں. تو یہاں تو دنیا داری میں پھر آ جاتے ہیں, اللہ سے دور ہو جاتے ہیں میرے خیال میں. اور ٹور میں تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ میں ٹور پہ نکلا رہوں اسی بہانے. یہ تو اگر آپ کو اللہ کے قریب کرے تو پھر ہم بھی اس پہ آمین کہتے ہیں کہ ہاں اللہ بالکل جی بالکل. نہیں سفر پہ رکھے. دیکھیں باقی دنیا داری بھی انسان کی ہے, خالی یہ نہیں ہے کہ میرے آپ کے سورسز کے ذریعے لوگ سن رہے ہوں گے, خاص طور پہ یوتھ ہماری. تو میں یہ بھی پیغام دوں گا کہ خالی یہ نہیں کہ آپ ٹور پہ نکل جائیں اور دنیا داری باقی آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں, ان کو بھول جائیں. آپ کے پیرنٹ ہیں, والدین, آپ کے والدہ والد وہ ہو گئے, اگر آپ شادی شدہ ہیں, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ ان باقی چیزوں کو چھوڑ کے آپ ٹور پہ نکل جائیں تو یہ اس کا بھی حکم نہیں ہے. لیکن ٹور ضرور کریں, یہ ضروری چیز ہے, آپ کی روح کے لیے بھی ضروری ہے, اور کچھ سیکھنے کے لیے بھی ضروری ہے, علم کے لیے بھی ضروری ہے, وزڈم ملتا ہے. بالکل نالج ملتا ہے, آپ گروم ہوتے ہیں, پالش ہوتے ہیں. میرے خیال میں تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا, ایک بزرگ کا کال تھا کہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو جسٹ لائک آپ ایک بہتا ہوا دریا ہے. اگر آپ ٹور نہیں کرتے تو آپ جسٹ ایک ٹھہرا ہوا بدبودار تالاب ہے, گندے پانی کا تالاب, اگر آپ ٹور نہیں کرتے تو. اب اسی طرح جب آپ ٹور کرتے ہیں تو آپ فریش ہو جاتے ہیں, نالج آتا ہے, آپ بہتے پانی کی طرح فریش ہوتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر عجیب سی ایک ٹھہرا ہوگا, سانس تو لے رہے ہوں گے, بت ہوگا, چل پھر رہا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. تو آپ سن رہے تھے کہ کس طرح ان کا پورا جو سفر نور تھا وہ گزرا, اور کن مراحل کا سامنا ان کو کرنا پڑا, اور اللہ کی قدرتیں کس طرح سے ان کو نظر آتی ہیں. تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ ضرور پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.